اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ دوسری نشست سورہ فاتحہ کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ مزید باتیں ہم جانیں گے، کچھ باتیں پچھلی نشست میں ہم نے جانی، تو آج جو باتیں جانیں گے وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آیات کتنی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اسماء، کثیر الاسماء یہ سورت ہے، چوتھی بات جو ہے احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کتنی ہے، پانچویں بات جو ہے اس سورہ کے مجربات، عملی زندگی میں سے کیسے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، زندگی میں قضاء حاجات کے لیے، اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، اور شفا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے سورہ مبارکہ سے، یہ ہم بیان کریں گے۔ تو جہاں تک پہلی بات ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، مفسرین کا اتفاق یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، بعض نے کہا مدنی سورت ہے، لیکن سورہ حجر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جن کی تکرار کی جاتی ہے، اور ایک بڑا عظیم قرآن دیا ہے۔ تو وہ 7 آیات جو ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ حجر جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے، سورہ حجر سے پہلے یہ سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی۔ تو دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ میں، لیکن اصل بات وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ دوسری بات جو ہے اس کی آیات کتنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 8 آیات ہیں، لیکن اسی سورہ حجر کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، بے شک ہم نے عطا کی ہیں، سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 وہ آیات جو جن کی تکرار کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ 7 ہیں۔ تو تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس کے اسماء، یہ کثیر الاسماء ہے، یعنی کہ اس کے بہت زیادہ نام ہیں، اور عرب جس چیز سے محبت کرتے تھے، جو ان کی زندگی میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی، اس کے زیادہ نام ہوتے تھے۔ آپ دیکھ لیں تلوار جو ہے اس کے 1000 کے قریب نام ہے، شاید 3000 ہے، اسی طرح شیر ہے اس کے 500 کے قریب نام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل تھی۔ اہمیت کی حامل کیوں نہ ہو، ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے امام قرطبی نے 12 کے قریب نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے پہلے الفاتحہ ہے، یہ متداول ہے، مستعمل ہے، اور سب سے زیادہ یہی جانا جاتا ہے الفاتحہ، کھولنے والی، افتتاح کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ اس نے قرآن پاک کو کھول دیا ہے، قرآن پاک کی ابتدا کی ہے، افتتاح کیا ہے، تو یہ الفاتحہ ہے۔ دوسری جو ہے اس کی ام القرآن، ام کا لفظ بولا جاتا ہے کسی چیز کا احاطہ کرنے والی، مرکزی چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے مکہ جو تھا وہ مرکزی بستی تھی عرب کی، اس کو کہتے تھے ام القرآ، کہ تمام بستیوں کی جڑ، بنیاد اور مرکزی بستی۔ اسی طرح دماغ کی جو جھلی ہوتی ہے اس کو ام الراس کہتے ہیں، کہ تمام سر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو ام القرآن کہیں گے، کہ تمام قرآن کا یہ مرکزی خیال ہے، اس کے تمام مضامین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ام الکتاب ایک نام لوح محفوظ کا بھی ہے، لیکن چونکہ اس کتاب، الکتاب کہتے ہیں قرآن کریم کو، تو یہ ام الکتاب ہو گئی، کہ تمام کتاب کی جو جڑ، بنیاد ہے۔ اسی طرح اس کو الاساس کہتے ہیں، اساس مطلب بنیاد ہے، تو یہ بنیاد ہے قرآن کریم کی، اور اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو تمام قرآن کریم میں مفصل ہیں، اس میں اجمالاً بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح الکنز، خزانہ ہے، یہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح الحمد، کہ یہ پہلے نام سے ہے، کہ تعریف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح الشفا ہے، کہ اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، مجربات کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح ہے الکافیہ، کفایت کرنے والی ہے، کہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ الواقیہ، بچانے والی ہے، گمراہیوں سے بچانے والی ہے۔ تو یہ اس کے مختصر نام تھے۔ یہ تمام نام تقریباً احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، وہاں سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔
تو اب بڑھتے ہیں اگلی بات کی جانب. چوتھی بات جو ہے اس حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت، بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے یہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نماز میں، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے، مطلب اس کے اندر وہ اجر نہیں رہے گا. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اب اس سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ میں نے اس صلاۃ کو، اس دعا کو، اس نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے. جب وہ بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری صفات بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی برتری بیان کی ہے. تو جب بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے چاہا، جو اس نے سوال کیا. تو جب وہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ سب اس کے لیے ہے. مطلب اس نے سیدھا راستہ مانگا ہے تو ہم اسے سیدھا راستہ دکھائیں گے. جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے سیدھی راستے کی ہدایت طلب کرے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے. تو پانچویں بات جو ہے وہ ہے مجربات. یہاں پہ ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک جماعت جا رہی تھی، تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، لیکن یہ کفار کی بستی تھی، انہوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی. اتفاق سے بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو بستی والوں میں سے ایک صحابہ کرام کے پاس آیا، تم میں سے کوئی دم جھاڑا کرنے والا ہے؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں دم کر دیتا ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تو اس کو شفا اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ تو یہ مجربات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اسماء، اپنی صورتوں کا علم کسی کو عطا کر دے، یہ ایسی جائز باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بعض احادیث مبارکہ ہیں جس میں قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے. تو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی قرآن کس مقصد کے لیے استعمال کرے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرے. عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے تو ورنہ کیا کریں؟ شرکی الفاظ کی طرف جائیں، جادو کی طرف جائیں، دوسرے ہیلے کریں، ایسے ٹوٹکے کریں، یہ پڑھیں گے، اس کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، تو بندے کو ملے گا جو اس نے اس سورہ فاتحہ کے وسیلے سے مانگا ہے. اور میری زندگی کا تجربہ ہے سورہ فاتحہ سے متعلق دو مجربات ہیں. ایک یہ ہے کہ قضاء حاجات میں یہ بہت ہی مجرب ہے، خود میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھیں 40 مرتبہ روزانہ اس نیت سے کہ جو بھی آپ کا روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے. دوسرے دن ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے، 10ویں دن ہو جائے، 40 دن کے اندر اندر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجرب طریقہ ہے، آپ بھی اس کو آزما سکتے ہیں. تو دوسرا جو مجرب عمل ہے وہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں اور 7 دن ہفتے کے ہیں. ہر روز ایک آیت کی تکرار کی جائے، اس کا ورد کیا جائے، تقریباً 700-800 مرتبہ آپ کر لیں تو یہ بہت زیادہ قضاء حاجات میں مجرب عمل ہے. کاروبار کی پریشانی ہو، روزگار کی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، یہ دونوں جو ہے میری زندگی کے مجربات ہیں اور ان سے میں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.